مدینہ منورہ کے اندر جب سے میں جانے لگا ہوں، بہت چھوٹا شہر تھا، آج مدینہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے۔ دن بدن مدینے کی کشش بڑھتی جا رہی ہے، مدینے کے اندر انوارات بڑھتے جا رہی ہیں، برکات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنی برکت ہے مدینے کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کا سالن لو تو 4 بندوں کا پیٹ بھر جائے، پھر بھی سالن بچا رہتا۔ اور ادب اتنی ہے کہ میں ایک دفعہ والدہ سے سنا تھا کہ مدینہ کے کتے جو ہیں بھونکتے نہیں ہیں اور لڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے دیکھا، اب وہاں مسجد نبی بن چکی ہے، پہلے وہاں بلڈنگیں ہوتی تھی، تو یہاں استفا منزل میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو میں نے باہر دیکھا کہ 8-10 کتے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے تھے، چپ تھے۔ میں نے والدہ سے کہا کہ آپ روٹی پکا دیں اور چپڑی پراٹھا ہو، تاکہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مدینے کے کتے لڑتے بھی ہیں یا نہیں لڑتے ٹکڑے کے اوپر۔ تو انہیں پکا دی، میں جلدی لے گیا، تو میں نے جو پہلے کتا بیٹھا ہوا تھا اس کے آگے ڈال دی۔ میں نے کہا یہ سارے اس کے ساتھ آئیں گے، لڑیں گے، بھونکیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا۔ خود میں بچہ تھا، میری عمر 14 سال تھی۔ تو جب میں نے جا کے ان کو ٹکڑا ڈالا، اور رب کعبہ کی قسم ہے کوئی کتا اٹھا بھی نہیں، بھونکا بھی نہیں، لڑا بھی نہیں۔ جس کے آگے ڈالا تھا وہ بھی ادب کے ساتھ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا رہا، وہی کھاتا رہا۔ یہ مدینہ، ہر چیز کو پتہ ہے کہ یہ مدینہ ہے، ہر چیز کو پتہ ہے۔ ایک صحابی رسول تھے طائف میں، وہ کہتے ہیں مجھے جو کلمے کی دعوت دی ہے انسان نے نہیں دی، مجھے بھیڑیے نے دعوت دی ہے، بھیڑیے نے دعوت دی ہے کلمے کی۔ کہتے ہیں ایک بھیڑیا تھا، وہ میری بکریوں میں سے ایک بکری کو اٹھا کے بھاگ گیا۔ صاحب یہ رسول فرماتے ہیں میں بھیڑیا کے پیچھے دوڑ پڑا، بھیڑیا پہاڑ پہ چڑھ گیا، میری بکری کو اٹھا کے میں پیچھے سے چڑھ گیا، اوپر سے جا کے میں نے کہ پتھر کو یوں گرایا کہ وہ پتھر بھیڑیے کے منہ پہ جا لگا، اور اس کے منہ سے وہ بکری میری چھوٹ کے بھاگ گئی۔ تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ پتھر پھینکا کس نے ہے، تو اس کی نظر میرے اوپر پڑی، تو اس نے آواز دی، اس نے کہا بندہ خدا، کئی دنوں کا میں بھوکا تھا، آج میرے رب نے مجھے شکار دیا تھا کھانے کو، تو نے میرے منہ سے نکال دیا، اور یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ جانا مدینے کے اندر، دیکھ وہاں رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں، وہاں انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اور رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں بھیڑیا عربی زبان میں، جب عربی میں بولنے لگا تو کہتے ہیں میں حیران بھی ہو گیا کہ اتکلم العربی الذئب، کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ بھیڑیا بھی عربی بول رہا ہے، میں اس کی عربی پہ حیران ہوا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے مدینے جا کے آمنہ کے لال کے اوپر کلمہ پڑھا، اسلام قبول۔ ہر چیز کو علم تھا کہ آمنہ کے لال آئے ہوئے۔ اللہ ان کو مدینہ دکھا، مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب فرما۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ عاشق مدینہ امام مالک سے پوچھو مدینے کی شان کیا ہے، مدینے کی قدر کیا ہے۔ جنہوں نے مدینے کی پاک دھرتی پہ 40 سال گزارے، کبھی تھوک نہیں ڈالی، کبھی جوتا بھی نہیں پہنا، کبھی بول و براز نہیں کیا، مدینے سے پاک سے باہر سفر بھی نہیں کیا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ آج بھی جا کے دیکھو بقیع میں عاشق رسول کی قبر موجود ہے۔ اللہ اسے انہوں نے کہا عش فی المدینہ وامت فی المدینہ، اور جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی تو مدینے کا۔ ہمیں آدھا قرآن اترا مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، جہاد کا آغاز ہوا مدینے میں، پردے کا آغاز ہوا مدینے میں، زکوٰۃ کا آغاز ہوا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، روزے کا حکم ملا مدینے میں، فرمایا تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی مدینے میں، جمعہ ملا مدینے میں، عیدین ملی مدینے میں، پہلی قبر بنی، جنت البقیع بن گئی مدینے میں، اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی جا کے دیکھو مدینے میں، اور آمنہ کے لال مدینے میں، احد پہاڑ جنت کا جبل من جبال الجنہ، وہ بھی جا کے دیکھو مدینے میں، وادی عقیق جا کے دیکھو مدینے میں۔ ادھر میں نے دیکھا احد پہاڑ جنت کا، ادھر دیکھا جنت البقیع،
اور بیچ میں دیکھا ریاض الجنت، پھر دائیں دیکھا تو وہ وادی عقیق جنت کی، پھر بیچ میں سوئے دیکھا تو جنت کے والی آمنہ کے لال. پھر میری زبان نے کہہ دیا کہ المدینۃ جزء من الجنہ، میرے اللہ نے تو پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے. مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اللہ آپ کو مدینہ دکھا دے، آمین کہہ دیں. احد پہاڑ جنت کا 7 میل لمبا، پورا جنتی. جبل من جبال الجنہ، یہ سارے، بلکہ تراب المدینۃ شفاء، مدینے کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں میرے رب نے شفا رکھی ہے. ازمالیں تجربہ کر لینا، لیکن محبت و عقیدت بھی ہو، دونوں سے فائدہ ہوتا ہے. عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو. مدینے میں تو ہندو وہ بھی رہتے تھے یہود، لیکن ان کو کیونکہ محبت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی، اور سیدھے جہنم میں چلے گئے. جو مسلمان ہوئے وہ جنت میں گئے. مدینے والے کے غلام بنے گے نہیں بنے گے؟ کتنی دن کے غلام بنے گے جی؟ کوئی 1 دن کا غلام، کوئی 10 دن کا غلام، کوئی 12 دن کا غلام. کوئی جیسے ہم رمضان آتا ہے نا، جز وقتی نیک بن جاتے ہیں. روزہ رکھ لیا، ٹوپی پہن لی، مسجد جانا شروع کر دیا، تراویح پڑھ لی، قرآن پڑھ لی. یہ جز وقتی نیک ہونا بند کرو، نیک بنو، کل وقتی نیک بنو. یہ جز وقتی عاشق رسول نہ بنو، کل وقتی عاشق رسول بنو، کہ جب تک زندگی کا آخری سانس ہے مدینے والے کے غلام بنو. بنو گے نہیں بنو گے؟ پھر ہم آزاد ہیں کہاں؟ میں تو آزاد نہیں ہوں. میں پیدا ہوا، میں نے دیکھا میں غلام پیدا ہوا. میری ماں غلام، میری دادی غلام، میرا دادا غلام، میرا بابا غلام، میرا خاندان غلام، میری اولاد غلام، میری بیوی غلام، میری بیٹیاں غلام، میرے داماد غلام، میرے مرید غلام، میرے سامعین غلام، میرے ساتھ محبین غلام. میں تو ایک غلاموں کے جھرمٹ میں رہتا ہوں. میں آزاد اور غلام میں بڑا فرق ہے. آزاد جو چاہے کرے، غلام اپنی مرضی چلا ہی نہیں سکتا. مالک کے اشاروں کا منتظر رہتا ہے کہ مالک مجھے کہتا کیا ہے. مالک کہے ٹھہر جاؤ، ٹھہرا رہے. مالک کہے بیٹھ جاؤ. تم تو دیکھا نہیں ہے امیہ بن خلف کو، دیکھو جس نے حضرت بلال کے ساتھ وہ ظلم کیا، وہ تشدد کیا، کیونکہ بلال ان کے غلام تھے. جب اس کو پتا چلا کہ اس کی محبت آمنہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی، تشدد کی انتہا کر دی. روزانہ ستانے لگا کہ اس نے جب آ کے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور انصار مدینہ کو گالیاں دی، تو حضرت بلال نے کہا کہ تو ان کو گالیاں دے رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے تیرے انجام کا. اس نے کہا نہیں، میں اس محمد کو قتل کر دوں گا اور اس کو ماروں گا. حضرت بلال ہنس پڑے. اس نے کہا تو ہنستا کیوں ہے؟ تو میرا غلام تھا. اس نے کہا میں ہنستا اس بات سے ہوں کہ تو کہتا ہے کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، لیکن میں نے تو اللہ کی نبی کی زبان سے یہ سن رکھا ہے. انہوں نے فرمایا اس خلف بن امیہ کو یا امیہ بن خلف کو میں ہی قتل کروں گا. وہ تو انہوں نے فرما رکھا ہے اور ان کی بات سچی ہے. تو قتل نہیں کر سکتا، وہ تجھے ضرور قتل کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قتل کیا زندگی میں، ایک ہی، اور وہ قتل بھی وہی ہوا، اور ہوا بھی وہاں احد پہاڑ کے اوپر. جب آپ زخمی بیٹھے تھے کہ آپ کو اس خلف امیہ بن خلف کی آواز آئی یا محمد. آپ بیٹھے تھے کھڑے ہوئے، آپ کے دیوان نے ابو بکر عمر عثمان والی ساتھ، یا رسول اللہ کیا ہوا اچانک؟ اور میں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ للکار ہے میرے دشمن کی. اس نے مجھے کعبے میں چیلنج دیا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا. میں بھی کعبے میں وعدہ کر آیا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا. آج وہ یہاں پہنچ گیا ہے. اس کا مقصد ہے چھپ کے میرے اوپر وار کرنا چاہتا ہے، میرے سامنے نہیں آنا چاہتا. تو آپ نے ایسے زور سے خنجر پھینکا. آپ کو تو
یہ نہیں کہ خنجر کدھر جا رہا ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھیں کہ رب کہ جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کو حانث نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کے محبوب بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، ان کے درجے کو پوری کائنات میں کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے جب خنجر کو پھینکا تو وہ خنجر اڑتا ہوا، دوڑتا ہوا امیہ بن خلف کے حلق میں جا لگا اور وہیں گرا اور سیدھا جہنم چلا گیا۔ حضرت بلال کے اوپر تشدد کرتا رہا، ظلم کر۔ جس دن حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، صدیق اکبر نے ان کو دعوت دی۔ جب ان دونوں کو پتا تھا کہ نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، شام سے آئے تھے، خبر لے کے آئے تھے، خواب کی تعبیر لے کے آئے تھے، تو روزانہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے ان کو یقین تھا کہ نبوت کا دعویٰ اگر ہو سکتا ہے تو اس گھر سے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے یار محمد جیسا پاک دامن کوئی نہیں ہے، سیرت والا کوئی نہیں ہے، صورت والا کوئی نہیں ہے، اخلاق والا کوئی نہیں ہے، صفات والا کوئی نہیں ہے، اور اتنی چہرے والا کوئی نہیں ہے۔ سب صفات جو کسی نبی میں ہونی چاہیے، ان سے بھی زیادہ صفات کے مالک آمنہ کے لال تھے، اور روزانہ دروازے پہ جاتے کہ شاید آج آپ آ کے مجھے دعوت اسلام دیں۔ وہی ہوا کہ جب آپ نے دروازہ کھولا کہ صدیق کو جا کے میں دعوت کی اسلام کی دوں، تو صدیق دروازے پہ پہلے رکے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کب آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو گھر ہاتھ لگانے جاتا ہوں، میں تو ہر وقت آپ کے دروازے پہ رہتا ہوں، حکم فرمائیں۔ فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے۔ فرمایا اسی بات کا تو انتظار تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اور میں آپ اللہ کے رسول، میں ایمان کیسے نہ لاؤں، ہمیں تو پہلے ہی انتظار تھا۔ اور حضرت بلال فرماتے ہیں پوری رات چکی پیسنے پہ میری ڈیوٹی تھی، میں نے چکی اٹھا کے دروازے کے ساتھ لگا دی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کے بیٹھتا کہ دن ہو یا رات ہو، انتظار اسی بات کا تھا کہ کون سا وقت ہوگا کہ ابو بکر آئے، دروازے پہ دستک دے، اور میں سو رہا ہوں بلکہ میں جاگ رہا ہوں اور قریب بیٹھا ہوں، اور سب سے پہلے آواز پہ لبیک کہہ کے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اور وہی ہوا کہ صدیق اکبر نے جا کے بلال کے دروازے پہ دستک دی اور بلال کھڑے ہو گئے۔ جی ابو بکر کیا ہوا؟ ہنس کے فرمایا آ میرا یار، جس بات کا انتظار تھا وہ گھڑیاں آن پہنچی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بھی ہم غلام پیدا ہوئے، غلام کی کوئی حیثیت نہیں آزاد فیصلے کرے، ہمارے فیصلے 1400 سال پہلے ہو چکے ہیں۔ آمنہ کے لال ہمارے لیے ایک ترتیب بنا کے دے چکے ہیں کہ آپ نے جینا ایسے ہے، آپ نے بیٹھنا ایسے ہے، آپ نے سونا ایسے ہے، جاگنا ایسے ہے، کھانا ایسے ہے، پینا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، دیکھنا ایسے ہے، مسکرانا ایسے ہے، تعزیت ایسے کرنی ہے، بیویوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے میں نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کہ میری بیویاں ہیں، خوش ہو کے دنیا سے گئیں۔ فرمایا بیٹیوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے میں اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کرتا، بہنوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے میں اپنی بہن کو شیما کو کہہ دیا کہ میری بہن تو چل کے کیوں آئی ہے، تو طائف سے پیغام بھیج دیتی، میں سارے قیدی آزاد کر دیتا، تمہیں ماں کا درجہ کا پتہ نہیں، ماں کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے میں نے نبوت کی کملی اپنی ماں کے قدموں میں بچھا ڈالی اور رو رو کے ان کا استقبال کیا۔ جو ماں تجھے بولنا سکھائے اسی بولنے والی زبان سے ماں کا دل نہ دکھانا، یہ ساری تعلیمات محمدی ہیں۔ میں آزاد کب ہوں تو آزاد کب ہے، ترجیحات اپنی وضع کر لیں۔ جب حق و باطل کا معاملہ آ جائے حق کی طرف ہو جانا ہے، جب سچ و جھوٹ کا معاملہ آ جائے کہ جھوٹ کی طرف نہیں سچ کی طرف ہو جانا ہے، امانت و دیانت کا معاملہ آ جائے پھر دیانت کی طرف ہو جانا ہے اور بددیانتی کو چھوڑ دینا ہے، جب اسی طرح نکاح و زنا کا معاملہ آ جائے زنا کو ترک کر دینا ہے، نکاح کی طرف چلا جانا ہے، تو ترجیحات کو وضع کریں۔ ادھر شیطان ہے، ادھر میرا رحمان ہے، ادھر نفس و شیطان ہے، ادھر آمنہ کا لال ہے،
ترجیحات کو دیکھنا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا، یقیناً شیطان تو خوش ہوگا، آمنہ کا لال ناراض ہو جائے گا، لیکن ترجیح کیا ہے کہ مدینے والے آقا کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے محبوب کو راضی کر دے گا میں رب اسے دنیا میں راضی کر دوں گا، قبر میں راضی کر دوں گا، حشر میں راضی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ جو بندہ یہ دعا آذان کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا رہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے یہ بندہ مرے گا بعد میں، پہلے ہی رب اس کو دنیا میں راضی کر دے گا۔ اس لیے مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ ہاتھ کھڑا کریں مدینے والے کے غلام، منہ پہ پھیریں۔ یہ غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ غلام مصطفیٰ نام رکھ لیا، بڑا اچھا نام ہے، غلام نبی نام اچھا ہے، غلام رسول بھی نام اچھا ہے، لیکن نام ہی کافی نہیں ہوگا جب تک مدینے والے کی اتباع نہیں کریں گے۔ داڑھی کٹوا کے شیطان تو خوش ہو سکتا ہے، مدینے والے آقا کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ قیامت کا دن آئے گا، آمنہ کے لال سے پوچھا گیا کملی والا آپ کی امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا چہروں کے ساتھ پہچانے جائیں گے، اتنی روشن و منور چہرے لے کے آئیں گے، حتیٰ کہ لوگ پوچھیں گے کس زمانے کے نبی آ رہی ہیں؟ آواز آئے گی نبی نہیں آ رہے، نبی آخر الزمان کی امت آ رہی ہے۔ اس چہرے کو سجاؤ گے نہیں سجاؤ گے؟ شیطان کو خوش نہ کرو۔ فرمایا تم شیطان کو خوش کرنے کے چکر میں اور ہم امنے کے لال کو خوش کرنے کے چکر، مدینے والے خوش کریں گے نہیں کریں گے؟ قیامت کا دن آئے گا، ساری دنیا اللہ کو راضی کر کے جنت میں جائے گی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میرا رب مجھے راضی فرمائیں گے تب میں محمد جنت میں جاؤں گا۔ میں نے پوچھا اللہ اب کب راضی ہوں گے اپنے مولا سے؟ فرمایا جب میرا آخری امتی میرے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا۔ اس لیے اس محبوب سے جب آخری وقت تھا نا آپ کا، فرمایا دخلت علی جبرائیل وراہ اسرائیل باذنی، جبرائیل آ گئے پیچھے، عائشہ ادھر آؤ، یہ دیکھو جبرائیل آ گئے اور پیچھے اسرائیل بھی ہے، میں نے اجازت دی ہے، اگر میں محمد اجازت نہ دیتا تو یہ قیامت تک جبرائیل یہ دروازے پہ رکا رہتا، یہ واپس چلا جاتا، میری اجازت ہوئی ہے تو اندر آیا ہے۔ فرمایا واختارنی ربی، میرے رب نے میرے مولا نے مجھے جینے کا اختیار دیا، لیکن میں نے رد کر دیا، میں نے اللہ کا دیدار کا فیصلہ کیا ہے، میں مولا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کا عمل شروع ہوا روح کی جدائی کا، بڑی کلام ہے، جیسے آٹے سے بال نکلا ہو یا پلک جھپکی ہو، لیکن پھر بھی آپ کو سکرات لگی۔ جب حلق میں روح آیا، آپ کی آنسو مبارک موتیوں کی طرح آنکھوں سے گرے۔ اللہ کوئی آنسو آپ کتنی آپ بچوں کا رونا برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ بیٹے کا رونا برداشت نہیں کر سکتے، اور بیٹی رو پڑے تو ویسے ہی بندے کا کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے کہ بیٹی میں محبت اللہ نے زیادہ ڈال دی ہے۔ فرمایا تم بیٹی کا رونا برداشت نہیں کر سکتے، بیٹے کا نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کیسے برداشت کرتے؟ جبرائیل آگے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں جبرائیل تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میری آخری صدا اللہ تک لے جاؤ، میرے رب سے جا کے یہ کہہ دو اللہ روح کی جدائی میں اتنی جو تکلیف ہوتی ہے ساری مجھ اکیلے محمد کو دے کے میری ساری امت کو اس سے بچا لیں۔ یہ خیر خواہ ہے۔ وفا کرو گے نہیں کرو گے مدینے والے؟ ایک صحابی رسول کا ایک بال تھا، کسی نے کہا داڑھی کا ایک بال ہے کھینچ ڈالو، انہوں نے کہا تجھے ایک نظر آتا ہے، مجھے تو محبوب خدا کی پوری سنت اسی میں نظر آتی ہے۔ اس لیے مدینے والے کو خوش کریں گے، مدینے والے کی اتباع کریں گے، مدینے والے کی غلامی کریں گے، اور مدینے والے کی ہی شفاعت لے کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ شفاعت لینا چاہتے نہیں جنت؟ میں نے تو اللہ سے یوں کہا اللہ جنت بے شک ہمارے لیے ہے، اور جہنم کافروں کے لیے ہمیں یقین ہے پورا،
متقین کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ ہم کیونکہ متقی لوگوں میں بن رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں بنائے رکھے، الحمدللہ، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، جھگڑا نہیں کرنا، وہ عوامر ان سے بچیں جو جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے میٹھے سے شوگر ہوتی ہے، آپ پرہیز شروع کر دیتے ہیں، نمک سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، پرہیز شروع کر دیتے ہیں، سانپ میں زہر ہوتا ہے، بچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بچھو میں زہر ہوتا ہے، بچنا شروع کر دیتے ہیں، بجلی کی تار میں کرنٹ ہوتا ہے، بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی 100 بسکٹ لا کے رکھ دے اور اس میں کہہ دے کہ 99 ٹھیک ہیں، ایک میں زہر ملا ہے، آپ خود ہی ڈھونڈ کے احتیاط سے کھا لو، وہ کہے گا یہ 100 بیکار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں وہ بسکٹ اٹھا لوں جس میں زہر موجود ہو اور میری جان نہ چلی جائے۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ فرمایا، جیسے تم سانپ بچھو سے ڈرتے ہو اور ان کے زہر سے ڈرتے ہو، ایسے گناہوں سے ڈرا کرو۔ سانپ بچھو کا زہر موت تک ساتھ رہتا ہے، گناہ کا زہر قبر حشر تک ساتھ چلا جاتا ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، کیونکہ چھوٹا سانپ بھی زہر میں برابر ہوتا ہے، چھوٹا بچھو بھی زہر میں برابر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے رب کسی چھوٹے گناہ سے ناراض ہو جائے، کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ بیٹھنا، ہو سکتا ہے مالک کسی سے خوش و راضی ہو جائے۔ جس بات سے رب راضی ہوا وہ چھوٹی کہاں ہوئی، وہی تو سب سے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا کیونکہ میرا آگے ایک پروگرام ہے، وہاں بھی 10 بجے کا اعلان ہوا ٹھہرا ہے۔ اللہ کے بندے نے مغالطے میں رکھ دیا سردار گڑھ میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو زور کے بعد کا تھا۔ ابھی وہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے بہت زیادہ۔ بہرحال میں نے یہاں بھی وقت دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان کا بھی قبول فرمائے۔ تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں نیت فرما لیں۔ استغفر اللہ العظیم، پڑھتے جائیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ مجھے بھی اور آپ سب کو معاف کر، شک نہ کرنا، حقوق معاف نہیں ہوتے، یہ تو یقینی بات ہے۔ اور نیت کر لو کہ جب تک ہم حقوق ادا نہ کریں اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا، آمین کہہ دیں۔ اور فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گھر نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں گے نا۔ اور آخری گزارش یہ کہ تقوی اختیار کرے۔ اللہ کے بندے بے لذت زندگی گزار رہی ہیں، باوجود ہر نعمت کے سکون نہیں ہے۔ اور سکون تلاش کرتے ہیں تو 2 چیزوں میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ ایک جھوٹ کے ساتھ اگر 10 جھوٹ اور نہ ملاؤ تب تک بھی وہ پھر بھی جھوٹ ہی رہے گا، چاہے 100 جھوٹ بھی ساتھ لے کے آؤ، لیکن اکیلا سچ یہاں بھی کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر میں کامیاب۔ ہمیشہ اچھی صاف ستھری سچی زندگی گزارنی ہے اور حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ عقل حلال، صدق مقال، میرے صوفیاء کے 2 ہتھیار ہیں، یہ پکڑ لو مضبوطی سے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی سرخری عطا فرمائیں گے۔ 1 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، پھر میں دعا کرتا ہوں کیونکہ سفر کرنا ہے۔ تمام ساتھی آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، ایک لمحے کا تصور کر لیں میرے اللہ کا۔ اتنی بڑا اجتماع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ دل کے اندر تصور کر کے بیٹھیں کہ میرے دل میں اور اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الہ العالمین۔ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ۔ اس تمام پروگرام کا خیرات کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، مومن مسلمان مرد و خواتین اولین و آخرین تک بھی پہنچا۔ یا اللہ اس جگ کے جتنی لوگ وفات پا گئے ان سب کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے محترم عطا محمد صاحب اور نمبردار صاحب اور جتنی بھی یا اللہ یہاں مولانا خان محمد صاحب ہوتے تھے اور بڑے بڑے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو باغ بہشت بنا۔ یا اللہ جو مستورات وفات پا گئی ان کی بھی بخشش فرما، قرب و جوار پہ بھی اس پروگرام کے اثرات و برکات و ثمرات نازل فرما۔ بے دینوں کو اب دین والا بنا، بے نمازیوں کو اب نمازی بنا، جتنی جریات سے غافل ہیں رب کریم سب کو ذاکر و شاغل بنا۔ یا اللہ ہمارے دن رات کے اسفار کی حفاظت فرما، اپنی محبت و چاہت نصیب فرما، اپنا قرب و رضا شوق و لقاء نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کے اوپر بھی نظر کرم فرما، جو بیمار ہے جہاں بیمار ہے، جس مرض کا شکار ہے سب کو صحت عطا فرما۔ بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد یا اللہ اور وہ بھی بے عیب اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد معذور ہے ان کو صحت عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا، جن کی اولاد زیر تعلیم کامیابی سے امکنار فرما، جن کے بچے بچیاں جوان اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، جن گھروں میں قوموں میں اختلافات ختم فرما، اس پوری امت کو نیک اور ایک بنا، تفرقہ بازی کی لعنت سے بچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی تابعداری نصیب فرما، عقائد حقائد توحید والا ایمان نصیب فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ نیک حاجات میں سب کی یا اللہ پوری فرما، ہماری اولاد کو بھی دین کا داعی بنا، خانقاہ نقشبندیہ مجدیہ کی تعمیرات میں مدد فرما۔ یا اللہ وہاں کے لیے آسانی پیدا فرما، اہل خیر کو متوجہ فرما۔ یا اللہ بڑی محنت سے یہ پروگرام رکھا ہے، یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، ان کے رزق میں، عمر میں، صحت میں، کام میں برکات عطا فرما، کھیتیوں میں برکت فرما، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے بچا، ناگہانی موت سے بچا، اچانک کی بری خبر سے بچا۔ یا اللہ ہماری التجا دعا کو قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ ذریاتہ و اہل بیت اجمعین برحمتہ۔